बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेनकाब न्यूज़, मैं वदील मिर्ज़ा लिए चलते हैं आपको पेशावर। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सनम जावेद लापता हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के मुताबिक अगवा हुई हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये इतलात हैं जो अपना ऑफिशियल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी जानब से जो मरकज़ी रहनुमाओं ने ट्वीट्स की हैं उनके मुताबिक गिरफ़्तार हुई हैं। कुछ व्लॉगर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और अदारों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ व्लॉग करते हैं, बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप उन्हें जानते हैं। वो भी दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें अगवा कर लिया गया है और कुछ लोग कहते हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये पूरी कहानी क्या है, क्या वाकई वो अगवा हुई हैं या गिरफ़्तार हुई हैं, ये स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं। और अब वो कहाँ हैं ये आपको बताएंगे और अगली जो उनकी मंजिल है वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके ये वीडियो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। सनम जावेद रात गए जो पिछली रात गुजरी है, पीर और मंगल की दरमियानी शब लापता हुई हैं और ऐसे इलाके से लापता हुई हैं जो कि सबसे हसास, सबसे सेंसिटिव वो इलाका जहाँ पर वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस और इंतहाई अहमियत का इलाका, सेंसिटिव इलाका, उस इलाके से लापता हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, कुछ रहनुमा, कुछ व्लॉगर ये कहते हैं कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, लेकिन कुछ कहते हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं शहबाज गिल को सुन रहा था, फरमा रहे थे वो गिरफ़्तार हुई हैं और चूँकि वो सज़ा याफ्ता हैं, 9 मई के केस में उन्हें दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई हुई है, लिहाजा उनका अगला ठिकाना जेल है। इमरान रियाज का व्लॉग में सुन रहा था, वो ये कह रहे थे जी अगवा हुई हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इमा पर उन्हें अगवा किया गया है। वो अपने शकूक व शुबात का इजहार करते हुए मज़ीद कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर अगर मुखलस होते, उन्हें तलाश करने में या उनकी इमा शामिल ना होती या उन्हें पहले इसकी इतला ना होती तो वो इलाके की नाकाबंदी करवा देते। उनकी हुकूमत है और घंटों के अंदर, रात के अंधेरे में ही, सुबह होने से पहले पहले उन्हें बाजियाब कराया जा सकता था। लेकिन चूँकि 12 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक वो बाजियाब नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर की रजामंदी इसमें शामिल है। हवाला कुछ लोग ये देते हैं उनका कि उन्होंने उनकी अपनी बहन, आपको पता है कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुई थी और अपने ही एक मरकज़ी रहनुमा के फ्लैट से वो पकड़ी गई थी। जब अदालत में उनकी पेशी थी उस मौका पर सनम जावेद ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई बात की थी, मीडिया से बात की थी या सोशल मीडिया पे कोई उन्होंने मैसेज दिया था कि अलीमा बाजी के ख़िलाफ़ बोलने वाला ये अली अमीन गंडापुर कौन होता है, उसकी इतनी जुर्रत कहाँ कि वो अली अमीन गंडापुर बाजी के ख़िलाफ़ कोई बात करे। ये पैगाम उनका गया था। इसका भी हवाला दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो रहती ही अली अमीन गंडापुर के पास थी। जब ये उनकी सज़ा नहीं हुई थी, जब वो सज़ा नहीं भी सुनाई गई थी अदालत की जानब से या उनके केस नहीं भी बने थे, तब भी वो उनका जो फेवरेट सिटी है वो तो पेशावर ही था। वो तो रहती उनके पेशावर के आसपास थी और अली अमीन गंडापुर के जो वज़ीर आला हाउस है या उनका जो घर है उनके आसपास ही वो रहती थी। इतलात ये हैं जो कि हमारे ज़राए बताते हैं कि सनम जावेद जब से उन्हें सज़ा सुनाई गई थी उससे पहले से वो पेशावर में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा है
ان کے گھر وہ ٹھہری ہوئی تھیں، اور گزشتہ رات جب انہیں گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے وہ ایک وکیل ہیں عرا بابر نامی، ان کے ساتھ انہوں نے ڈنر کیا۔ خود ایف آئی آر جو درج کروائی ہے، جن کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ان کا نام ہی عرا بابر ایڈوکیٹ ہیں۔ انہوں نے جو ایف آئی آر میں متن درج کروایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے عشائیے پہ بلوا رکھا تھا ایک کیفے میں۔ عرا بابر کا کہنا ہے کہ صنم جاوید نے مجھے ڈنر پہ بلا رکھا تھا، ہم نے کھانا وانا کھایا، وہاں سے نکلے، جب آفیسر میس کے باہر آئے تو ایک گاڑی نے ہماری گاڑی کو روکا، ہم نے ریورس کر کے ٹر لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تو پیچھے ایک اور گاڑی آ گئی، ہمارے آگے ویگو ڈالا تھا، پیچھے وائٹ کلر کی کار تھی، اس میں سے کچھ لوگ اترے اور زبردستی ساتھ بٹھا کر لے گئے۔ یہ ہے ایف آئی آر کا متن۔ جب شرقی تھانہ کی پولیس سے اس حوالے سے پوچھا گیا، وہاں کے جو مقامی میڈیا ہے، انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو ایف آئی آر آئی ہے اس کے بعد آپ نے اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کیا ہے، کیا ان کی تلاش کے لیے کون سا آپ نے سٹیپ اٹھائے ہیں، وہاں پہ جو افسران ہیں مقامی پولیس کے، انہوں نے بتایا میڈیا کو کہ ہمارے کچھ سی سی ٹی وی کیمرے خراب تھے، کچھ ٹھیک تھے، ہمیں جو فوٹیج ملی ہے ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہ جا رہی ہیں، ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہ جا رہی ہیں اور ریڈ زون کی طرف چلی گئی ہیں۔ ہم ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ چند دنوں تک جو ورڈز تھے ان کے، وہ ان کے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چند دنوں تک جب ہمیں کوئی اطلاعات ملے گی تو میڈیا کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ جو عمران ریاض بات کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو اور اس کے گھر کے قریب سے اپنی ہی پارٹی کی ایک خاتون اغوا ہو جائے اور جسٹ ایک ایف آئی آر پہ وہ اکتفا کر لے وہ حکومت، یہ کیسے ممکن ہے؟ شکوک و شبہات تو جنم لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف شہباز گل کہتے ہیں چونکہ ان کو سزا ہوئی تھی، گرفتار تو ہونا ہی تھا، گرفتار ہو گئی ہیں اور اگلا ٹھکانہ ان کا جیل ہے، ان کا کہنا ہے۔ اس طریقے سے دوسرے ویل آگر، اچھا جو مخالفین ہیں انہوں نے اتنا اس کو نہیں اچھالا اس خبر کو، حالانکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دو رائیول پارٹیاں ہیں، ایک طرف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون پہ کوئی اس سے کوئی فاؤل ہو جاتا ہے یا کوئی اس پہ کیس بنتا ہے تو تحریک انصاف کے جو ویل آگر ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، وہ اس کو اچھالتے ہیں بات کو۔ جب پی ٹی آئی پہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو نون لیگ کے جو عامی یوٹیوبر ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، وہ اچھالتا ہے۔ لیکن اس دفعہ معاملہ ذرا برعکس ہوا ہے۔ صنم جاوید جب گرفتار ہوئی ہیں تو ان کا اپنا ہی جو میڈیا سیل ہے، جو اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اپنی ہی کارکن جو گرفتار ہوئی ہیں اس کے لتے لے رہی ہیں۔ کچھ صنم جاوید کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کچھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر اپنے جو غصہ ہے وہ اس پہ نکال رہے ہیں۔ جو مخالفین ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں یا وی لاگر ہیں، وہ اس کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں۔ کچھ وی لاگر بولے بھی ہیں اس پہ، انہوں نے خبر دی ہے اور اس کو نہ اپنا ویوز لینے کے لیے یا جیسا بھی آپ کہیں، جو بھی الفاظ انہوں نے یوز کیے، چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو ایک مسالہ بنا کر اس خبر کو پیش کیا ہے اپنے ویوز کے لیے، جیسا کہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا اس خبر کو خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اچھال رہے ہیں یا جس طریقے سے لتے لے رہے ہیں، وہ اپنی خاتون کارکن کے یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے یا دیگر، ان کے آپ ویلاگ سن لیں، ان کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی آپ پوسٹیں چیک کر لیں، یا جو بھی وہ میسیج دے رہے ہیں وہ چیک کر لیں، سب اپنی اپنی بڑاس نکال رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس گرفتاری پہ خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، گرفتاری تو ہونی تھی، ایک صنم جاوید روپوش نہیں ہے، باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی، خود شیخ وقاص اکرم بھی کافی عرصے سے وہاں پہ روپوش ہیں اور کے پی میں ہی ہیں۔ پہلا ٹویٹ انہوں نے دیا رات کو، خبر یہی دی، خود انہوں نے دی لوگوں کو کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ علیمہ باجی سے بھی آج یہ سوال ہوا، آج وہ گئی ہوئی تھیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل، جب وہ آئیں
تو ان سے میڈیا نے جب بات چیت کرنے کی کوشش کی، جب ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب پشاور سے بھی لوگ اٹھائے جانے لگے ہیں یا گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا اشارہ بھی وزیر خبر علی گنڈا پور کی جانب تھا کہ ان کی سرپرستی میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے گرفتار۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اندرونی کیفیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پہ وہ لوگ بڑاس نکال رہے ہیں۔ اور صنم جاوید جو لاپتہ ہوئی ہیں، اسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اغوا ہو گئی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گرفتار ہوئی ہیں، لیکن میرے اپنے انالیسز یہ ہیں کہ انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں گرفتاری شو ہو جائے گی اور اگلی جو ان کی منزل ہوگی وہ ہوگی جیل۔